جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کے سامنے ایک عمل حب لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ عمل حب محبوب کے لیے یا معشوق کے لیے اس کو ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ عمل صرف اور صرف بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر خواتین اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ پورا اثر، پوری تاثیر اور پورا فائدہ حاصل کریں گی. عمل کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے، اور جتنا آسان ہے اتنی ہی زیادہ اس عمل کی تاثیر ہے. اس عمل کے بارے میں اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ جس کے اوپر یہ عمل ہو جائے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اور تابع اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جس طرح پالتو جانور آب کا تابع ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ عمل آپ جس انسان پر کریں گے وہ اسی طرح پالتو جانور کی طرح آپ کا تابع ہو جائے گا. عمل اس طرح ہے کہ اسکرین پر آپ کو ایک نقش نظر آ رہا ہوگا. اس نقش کی شکل آپ نے کاغذ پر بنا لینی ہے. کاغذ آپ نے سفید لینا ہے، اور ایک چیز کا دھیان کاغذ لیتے ہوئے ہمیشہ تمام حضرات نے رکھنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی نقش بنا رہے ہوں یا تعویذ بنا رہے ہوں کسی بھی قسم کا، تو کاغذ لکیروں والا نہیں لینا آپ نے، یعنی بالکل پلین اور سادہ سفید رنگ کا کاغذ ہو. اور آپ نے اس میں سیاہی پین کی استعمال نہیں کرنی، آپ نے زعفران کی سیاہی بنانی ہے. بڑے آسان طریقے سے زعفران کی سیاہی تیار ہو جاتی ہے. زعفران کی سیاہی تیار کرنے کے بعد آپ نے پہلے تو یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ نقش کی شکل آپ نے پہلے بنا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر 786 آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، 786 آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد اعداد کے حساب سے چلنا ہے. سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے جہاں خانے میں 1 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے 2 لکھنا ہے، پھر 3 لکھنا ہے. اسی طریقے سے لکھنا ہے جہاں پر نقش کے خانوں میں 3 لکھا ہوا ہے وہیں پر آپ نے 3 لکھنا ہے. اس کے بعد جہاں پر 4 لکھا ہوا ہے خانے میں، اس خانے میں آپ نے 4 لکھنا ہے. 5 اس نقش میں موجود نہیں ہے، آپ نے 6 لکھنا ہے. اس کے بعد 7 لکھنا ہے، پھر یہ کونے میں 8 لکھنا ہے، پھر سب سے اوپر 9 لکھنا ہے، اور نقش کے درمیان میں 10 لکھنا ہے. جب یہ نقش اس طریقے سے آپ نے مکمل لکھ لینا ہے تو آخر میں نقش کے نیچے آپ نے الحب فلاں بن فلاں کی جگہ محبوب کا نام یعنی الحب لکھنے کے بعد محبوب یعنی کہ آپ کا شوہر، یعنی جس کو آپ نے تابع کرنا ہے، اپنا فرما بردار بنانا ہے، آپ اپنے شوہر کا نام لکھیں. اس کے بعد بن لکھیں. اگر بیوی شوہر کے لیے کر رہی ہے تو یہاں پر بن ہوگا، اور شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کے نام کے بعد بنتے ہوگا. یہاں میں شوہر کے لیے بتا رہا ہوں تو پہلے شوہر کا نام آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد بن لکھ کر ان کی والدہ کا نام لکھنا ہے. والدہ کا نام لکھنے کے بعد الحب لکھنا ہے، پھر اپنا نام لکھنا ہے، پھر اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے. پھر اس نقش کو زعفران سے لکھنے کے بعد آپ نے کسی بھی شربت، چائے یا کافی وغیرہ یا کوئی بھی پینے کا مشروب ہو، اس میں اس کو اچھے طریقے سے گھول دینا ہے کہ زعفران کی سیاہی
اچھے سے اندر گھل جائے، یعنی کہ ڈیزولو ہو جائے، تعویذ اچھے سے آپ نے پانی کے اندر، چائے کے اندر یا شربت کے اندر گھول دیا، اس کے بعد جس کو آپ نے تابع کرنا ہے اس کو آپ نے پلا دینا ہے۔ اور یہ عمل میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا کہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے لیے کریں، کیونکہ اس نقش میں کچھ اس طریقے کی شرائط ہیں کہ یہ محرم انسان کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، غیر محرم کے اوپر اس کا استعمال ہرگز نہیں کرتے، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نقش لکھنے کے بعد آپ نے کسی بھی چیز کے اندر اسے پلا دینا ہے۔ ایک مرتبہ ہی اس نقش کو پلانے سے آپ کو اتنا فرق محسوس ہوگا کہ جو شخص کبھی آپ کی قدر کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، آپ کا خیال رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، آپ سے بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، محبت سے پیش نہیں آتا تھا اور زبان درازی نہیں کرتا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام تر مسائل اس نقش سے حل ہو جائیں گے۔ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا کہ انسان اس نقش کو پلا دینے سے اس طریقے سے تابع ہو جاتا ہے جیسے کہ پالتو جانور اپنے مالک کے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔